پریشان ہو جاتے کہ کربلا میں اللہ کس کے ساتھ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیونکہ یزیدی کیمپ میں بھی نماز ہے، حسینی کیمپ میں بھی نماز ہے. ادھر بھی فجر ہے، ادھر بھی فجر ہے، ادھر بھی ظہر ہے، ادھر بھی ظہر ہے، ادھر بھی عصر ہے، ادھر بھی عصر ہے، ادھر بھی مغرب ہے، ادھر بھی مغرب ہے، ادھر بھی عشاء ہے، ادھر بھی عشاء ہے، ادھر بھی نفل ہے، ادھر بھی نفل ہے، ادھر بھی سنت ہے، ادھر بھی سنت ہے، ادھر بھی فرض ہے، ادھر بھی فرض ہے، ادھر بھی رکوع ہے، ادھر بھی رکوع ہے، ادھر بھی سجدہ ہے، ادھر بھی سجدہ ہے، دونوں طرف نماز ہے. تو اے اللہ کربلا میں تو اس کے ساتھ ہے. تو قرآن نے کہا نا، یہ مت دیکھ کہ کربلا میں نماز کس کے ساتھ، یہ دیکھ صبر کس کے ساتھ ہے. بعباداتی باقرا فی علم الاولین والآخرین بمعلوماتی صادقا فی اقوالی کاظما فی جمیع احوالی. آپ یہ اسلامک آواز سن رہے ہیں ایم کے فریش میڈیا کی جانب سے. جوادا کفہ عند العطا کیا بات، سبحان اللہ. ہادیا الی سبیل النجات عسکریا مع الغزاة مہدیا الی طریق الیقین غوث العالمین معین الملت والدین اشرف الاولین والآخرین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت میں بڑی ایمانداری کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. صلی اللہ تعالی وسلم. اے ایمان والو، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس میں ایک لفظ ہے قرآن میں استعینو، حکم دیا جا رہا ہے استعینو بالصبر، صبر سے مدد مانگو. کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. کچھ لوگ ہیں اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا. وہ کیا کریں گے؟ صبر تو اللہ کے سوا ہے، نماز تو اللہ نہیں ہے. کیا بات. استعینوا بالصبر والصلاۃ. پہلے قرآن کا مزاج سمجھو. یہ استعانت استعینوا بالصبر میں بھی ہے، نماز سے صبر سے مدد مانگو، اور یہی استعانت سورہ فاتحہ میں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہی سے مدد مانگو. اور دوسری جگہ قرآن میں کہاں ہے؟ صبر سے مدد مانگو. کیا بات. تو گویا قرآن میں دو قسم کی مدد ہے، دو قسم کی استعانت ہے. سورہ فاتحہ میں جو ہے ایاک نستعین، یہ استعانت بالذات ہے. اور استعینوا بالصبر میں جو استعانت ہے وہ بالواسطہ ہے. کیا بات، کیا بات. تو قرآن ہی دروازہ کھول رہا ہے. جسے کھول دیا کلام اللہ نے، اسے کیسے بند کیا ملا نے. کیا بات، کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات ہے.
کیا بات، زندہ باد زندہ باد. اللہ علیم الغیب ہے. what do you mean by علیم الغیب؟ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو ہو گیا ہے، وہ بھی جانتا ہے جو ہو رہا ہے، وہ بھی جانتا ہے جو ہونے والا ہے. اللہ بھوت کال بھی جانتا ہے، ورتمان کال بھی جانتا ہے، بھوش کال بھی جانتا ہے. اللہ نوز پاسٹ، اللہ نوز پریزنٹ، اللہ نوز فیوچر. بے شک بے شک، حق ہے. اس کو معلوم ہے کہ بے ایمان بالواسطہ مدد نہیں مانگیں گے، ڈائریکٹ مانگیں گے صرف اللہ سے. اچھا تو ہم تم کو کہیں گے بھی نہیں. قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. کیا بات، کیا بات. بے ایمانوں کو نہیں کہا گیا ہے استعینوا بالصبر، ایمان والوں سے کہا گیا ہے. کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ سبحان. اب اس کے بعد آگے کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابر نہیں ہے، اللہ ایک صبر کرنے والے کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ ہر صبر کرنے والے کے ساتھ. چاہے صابر کربلا میں ہو یا کلیر میں، کیا بات، اللہ ہر صابر کے ساتھ ہے. واہ کیا بات. یہاں جو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ نے مدد منگوایا دو سے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. اور جب ساتھ رہنے کی بات آئی تو ان اللہ مع الصابرین، نماز کٹ. ارے میرے مولا، جب دو سے مدد منگوایا تھا تو دونوں کے ساتھ رہنا تھا. اگر ایسا ہوتا تو کتنا بڑھیا ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین والمصلین. مدد مانگو صبر سے، نماز سے. اللہ صبر کرنے والے اور نماز پڑھنے والے کے ساتھ ہے. پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے ان اللہ مع المصلین، اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے. اور فار یور کائنڈ انفارمیشن، نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت اسلام میں نہیں ہے. دا گریٹسٹ اینڈ میچلیس ایکسٹراڈنری وے آف ورشپ، نماز. بے شک بے شک. پوجا پدھتی میں سب سے ٹاپ پہ سروشریشٹھ ہے نماز. اور اللہ نے نہیں کہا میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں. حج کے لیے تڑپتے ہو نا، حج سے افضل ہے نماز. روزے کا انتظار کرتے ہو، روزے سے افضل ہے نماز. سال بھر انتظار کرتے ہو، زکوٰۃ سے بھی افضل ہے نماز. حالانکہ سب سے آسان ہے نماز، ایزیسٹ، آسان. اب زکوٰۃ نکالنا ہر بندے کے بس کا ہے کیا؟ یہ 5,000 10,000 زکوٰۃ نکالنے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. جب کروڑوں لاکھوں $US زکوٰۃ میں نکالنا پڑے. عرب کے شیخ بادشاہوں کو جب زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہوگی جب ملینر اینڈ بلینرز کو نکالنا پڑتا ہوگا تو زکوٰۃ بعد میں نکلتی ہوگی، کلیجہ پہلے نکل آتا ہوگا. کتنی بڑی سیکریفائس ہے کہ دن رات ایک کر کے خون پسینہ بہا کر ہم نے پیسہ کمایا، اس میں سے 2.5% نکال دیں. سیکریفائس. روزہ رکھنا معمولی کام نہیں ہے. آتا ہے رمضان تو ہوٹلوں کے آگے پردہ لگ جاتا ہے، پردے کے پیچھے سب چلتا ہے. گھر میں کھانا کھا کر کے ہونٹ کو رگڑ کر کے باہر نکلتے ہیں.
हिम्मत नहीं, विल पावर नहीं, आत्म विश्वास नहीं। और हज का तो मामला पूछ को, जो हज करके आया है उसने क्या क्या मुसीबत बर्दाश्त किया है। मदीनतुल हुज्जाज में लाइन लगा करके बैठा, फिर दो 4 6 8 10 गिनती हुई। मक्का पहुंचा, मुअल्लिम का मामला आया, फिर होटल पहुंचा, सामान रखा, फिर मिना पहुंचा। 5 दिन क्या दुर्गत होती है। मिना से अरफात, अरफात से मुजदलफा, रात भर मुजदलफा में, फिर सुबह निकलना, कंकरी मारना। 1 महीना 2 महीना अगर लग गया तो 1-2 महीना व्यापार से दूर रहना, परिवार से दूर रहना, माँ बाप से दूर रहना, बाल बच्चों से दूर रहना, मामूली सेक्रीफाइस है हज। हज से भी अफजल है नमाज। और नमाज में क्या है? वजू। वजू में कितना खर्चा है? 1 लोटा पानी। कितनी आसानी, बेशक, अल्लाह की मेहरबानी। बेशक। ना कोई टेंशन, ना परेशानी, 1 लोटा पानी। और अब तो लोगों ने लोटों पे भरोसा छोड़ दिया, तो टोटी लगा दिया, खोलो वजू कर लो, नमाज पढ़ लो। न ज़कात की तरह कुर्बानी है, न रोज़े की तरह कुर्बानी है, न हज की तरह परेशानी है। नमाज में आसानी है। इतनी आसान इबादत और सबसे अफजल। कभी सोचा ये नमाज तो टॉप पे क्यों है? रोजे से भी, हज से भी, ज़कात से भी। जहां सेक्रीफाइस है उससे भी ज्यादा तू अफजल है। क्या बात। तो बाबा, जो माल आता है ना मेरे पास, तो मैं देखता हूं आया कहां से है। ये मेड इन इंडिया है। ओके, मेक इंडिया ने बनाया है, देखते हैं कैसा है, भरोसा नहीं। ये मेड इन चाइना है, अल्लाह जाने, चल गया तो चल गया, रुक गया तो रुक गया। ये मेड इन जर्मनी है। हाँ, ये जर्मनी का बना है। माल आया कहाँ से? इससे उस माल की इम्पोर्टेंस है। तो अल्लाह के रसूल ने हमें रोज़ा दिया, जो मदीने में, हज मदीने में, ज़कात मदीने में, मकान में ज़कात मिली है, मकान में हज मिला है, मकान में रोज़ा मिला, नमाज ला मका में। क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मक्का मदीने का तोहफा नहीं, अल्लाह ने ला मका में अपने महबूब को दिया है। क्या बात। इसलिए करने में तो आसान है, मगर अजमत में अल्लाह इस पर मेहरबान है। बेशक। इतनी टॉप क्लास की नमाज। और अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ हूं। पूरे कुरान में एक आयत भी नहीं है इन्नल्लाह माल मुसल्लीन। नो, इन्नल्लाह मास साबिरीन कई जगह है। अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है ये तो नहीं कहा, लेकिन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है ये जरूर कहा। और बिहार वालों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने ये नहीं कहा कि मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ हूं। अगर अल्लाह ने ये कह दिया होता कि मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ हूं, तो हम सुन्नी मुसलमान परेशान हो जाते कि करबला में अल्लाह किसके साथ है। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि यजीदी कैंप में भी नमाज है, हुसैनी कैंप में भी नमाज है। इधर भी फजर है, उधर भी फजर है, इधर भी जोहर है, उधर भी जोहर है, इधर भी असर है, उधर भी असर है, इधर भी मगरिब है, उधर भी मगरिब है, इधर भी ऐशा है, उधर भी ऐशा है, इधर भी नफल है, उधर भी नफल है, इधर भी सुन्नत है, उधर भी सुन्नत है, इधर भी फर्ज है, उधर भी फर्ज है, इधर भी रुकू है, उधर भी रुकू है, इधर भी सजदा है, उधर भी सजदा है। दोनों तरफ नमाज
نماز ہے تو اے اللہ کربلا میں تو اس کے ساتھ ہے. تو قرآن نے کہا نہ، یہ مت دیکھ کہ کربلا میں نماز کس کے ساتھ، یہ دیکھ صبر کس کے ساتھ ہے. نعرہ حیدری، 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 حیدری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حق ہے، حق ہے. کیا بات، زندہ باد سے. اب فیصلہ کرنا آسان ہو گیا کہ یزیدی کیمپ میں بھی نماز ہے اور حسینی کیمپ میں بھی نماز ہے، مگر صبر حسینی کیمپ میں ہے، اور صبر صابر حسینی کیمپ میں ہے، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے، اللہ حسین کے ساتھ. بے شک حق ہے، حق ہے. پوائنٹ نمبر 2، ہم ایمان جب لاتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم ایمان لیے، ہمارے فنڈامنٹلس ہیں. ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، یعنی توریت پر ایمان لائے، زبور پر ایمان لائے، انجیل پر ایمان لائے، صحیفہ ابراہیم پر ایمان لائے، رسولوں پہ جو کتابیں نازل ہوئی سب پر ہم ایمان لائے. آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور سارے پر ایمان لائے. حالانکہ ہم جانتے ہیں توریت سنشودھت، ایمنڈڈ، پریورتت، بدل گئی ہے. تو ہم آج کی توریت کی بات نہیں کر رہے ہیں جو موسیٰ کے ہاتھ میں توریت ہے اس پر ایمان ہے. کیا بات. جو حضرت داؤد کے ہاتھ میں زبور ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. جو عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے ہاتھ میں انجیل ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. توریت 200 سال میں بدل گئی، زبور 150 سال میں بدل گئی، انجیل 400 سال میں بدل گئی. 400 سال میں انجیل بدل گئی. 1400 سال ہو گیا قرآن نہیں بدلا. کیا بات. ہزاروں مروانی اور یزیدی پیدا ہوئے، مٹی میں مل گئے. قرآن جیسا نبی کے زمانے میں تھا ویسے ہی آج بہار میں بھی ہے، جیسا مدینے میں ویسے ہی بہار میں. حکومتیں بدل گئیں، ہلاکوؤں چنگیزوں کا دور آیا اور ختم ہو گیا، پر قرآن نہیں. یہ دور بھی ختم ہو جائے گا مگر قرآن نہیں. کیا بات ہے، کیا بات. اس کے دو، یہ قرآن کیوں نہیں بدلا؟ 1400 برس میں نہیں بدلا. ایک قرآن بدلنا تو بڑی بات ہے، اس کا ایک ورن، ایک لیٹر نہیں بدلا، ایک شبد نہیں بدلا. اس کے دو کارن میری سمجھ میں آتے ہیں. نمبر 1، وہ وجہ تو قرآن نے خود بیان کر دیا ہے کہ اللہ ہی قرآن کی حفاظت کرنے والا. بے شک، بے شک. ارے جب مالک حفاظت کر رہا ہے تو مملوک کیا کر لے گا؟ خالق حفاظت کر رہا ہے تو مخلوق کیا کر لے گی؟ جب رچیتا حفاظت کر رہا ہے تو رچنا کیا کر لے گی؟ جب اسیمت اس کی حفاظت کر رہا ہے تو سیمت کیا کر لے گا؟ کیا بات. انلمیٹڈ حفاظت کر رہا ہے تو یہ لمیٹڈ کیا کر لیں گے؟ اللہ ہی محافظ ہے قرآن کا، اس لیے 1400 نہیں، قیامت تک نہیں بدلے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حق ہے، حق ہے. سیوانی صاحب ایک دن بیٹھے بیٹھے میں بولا مصطفیٰ، میں بیٹھا تھا تو میرے دماغ میں ایک وجہ آ گئی. میں نے کہیں پڑھا نہیں، بس ایسا ہوا کہ جیسے وہ وچار القاء ہو جائے
دل میں آ جائے، دماغ میں آ جائے، اور جب میں بعد میں اس پر غور کروں تو اس کو پکا پاؤں، سچا پاؤں، ریئل پاؤں، ترک سنگت پاؤں. وہ دوسری وجہ کیا؟ پہلی وجہ تو یہ کہ اللہ محافظ ہے. دوسری وجہ جو میری سمجھ میں آیا اور میں نے بیوہارک جیون میں دیکھا، پریکٹیکل لائف میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ نے، توجہ چاہوں گا، پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ، آئی ووڈ like to invite your kind attention. Please concentrate your mind and try to catch my words, my sentences, and put in your memory box in the soft corner of your mind. کیا بات. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو توریت دیا، توجہ، تو صرف توریت دیا، اہل بیت نہیں دیا. جب داؤد نے زبور دیا تو صرف زبور دیا، اہل بیت نہ دیا. عیسیٰ مسیح نے جب انجیل دیا تو اہل بیت نہیں دیا. مصطفیٰ نے جب قرآن دیا تو اہل بیت بھی دیا. کیا بات، کیا بات ہے. زندہ باد، زندہ باد. تھرڈ پوائنٹ، یہ قرآن ترکت فیکم الثقلین، وہ بہت مشہور حدیث ہے کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. بھاری کہا، ثقلین، ثقل مانے وزن، بھاری، دو بھاری. قیمتی نہیں کہا، کیونکہ ہر قیمتی بھاری نہیں ہوتا. ہر قیمتی، امریکہ کا US ڈالر 100 کا، 100 کا سب سے بڑا نوٹ ہے وہاں. ایک نوٹ اگر US ڈالر ہو 100، 100 کتنا قیمتی ہے؟ US ڈالر قیمتی تو ہے لیکن بھاری نہیں ہے. ہاتھ میں رکھ کے پھونک دو تو اڑ جائے گا. مطلب قیمتی ہے، بھاری نہیں ہے، پھونکو تو اڑ جائے گا. امریکی ڈالر کو اڑایا جا سکتا ہے، بس پھونکنے والا ہونا چاہیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں. صحابہ کرام سے بغاوت کے بعد عقیدہ بچتا نہیں، اہل بیت سے دشمنی کے بعد عقیدہ بچتا نہیں. یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار. جو صحابہ کرام کو اچھا نہیں مانتا، برا بھلا کہتے ہیں، وہ بد عقیدہ ہیں. بد عقیدہ بھی اگر علی اور حسین سے محبت کرتا ہے، ابھی پریکٹیکل ہے، بد عقیدہ بھی، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، اگر مولا علی سے محبت کرتا ہے تو امریکہ جیسی طاقت کو دھول چٹا دیتا ہے. کیا بات، کیا بات، کیا بات. حسین کی محبت میں جب اتنی گرمی ہے، علی کی محبت میں جب اتنی طاقت ہے کہ بد عقیدہ بھی ٹکرا جاتا ہے، تو اگر سنیوں میں محبت اہل بیت آ جائے تو زمانے کو ہرا سکتے ہیں. کیا بات ہے. زندہ باد، زندہ باد. اللہ. زندہ باد، زندہ باد. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ بے نیاز ہے، قرآن بھی بے نیاز ہے. اللہ doesn't care anyone, holy Quran doesn't care anyone. اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں تو قرآن کو بھی کسی کی پرواہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب قرآن کا ٹرانسلیشن غلط کرو، قرآن کا ترجمہ غلط کرو تو قرآن ہاتھ پکڑتا نہیں، ترجمہ کرنے والے کو روکتا نہیں.
بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے. تم اپنی عاقبت خراب کرو گے، قرآن خراب نہیں ہوگا. غلط ترجمہ کر کے تم برباد ہو جاؤ گے، قرآن نہیں ہوگا. اسی لیے مارکیٹ میں کئی غلط ترجمے آ گئے، غلط توضیحات، غلط تشریحات، غلط تفہیمات مارکیٹ میں آ گئے. قرآن خاموش کتاب ہے، اس لیے ضروری تھا توجہ کہ اس ان بولتے قرآن کے ساتھ کچھ بولتے قرآن ہو. کہ جب یزیدی آندھی آئے تو قرآن مسجد نبی کے طاق پر رہے اور بولتا قرآن میدان کربلا میں آ جائے. کیا بات، کیا بات، زندہ باد، زندہ باد. قرآن کو مس یوز نہ کیا جا سکے، اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کا کوئی ساتھی ہو. Companion of Holy Quran is necessary to protect the meaning and message of Holy Quran. قرآن کا ساتھی اس لیے ضروری تھا تاکہ قرآن کے معنی، مطلب، مقصد کو بچایا جا سکے. ان بولتے قرآن کے ساتھ کچھ بولتے قرآن ہو، اچھے ساتھی ہوں. چوتھا پوائنٹ، اگر ساتھی ہی بنانا تھا، قرآن کو اکیلا نہیں رکھنا تھا، تو صحابہ کرام کو ساتھی کیوں نہیں بنایا؟ میرا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ امام اعظم سے لے کر غلام اعظم تک عقیدہ یہی ہے کہ صحابہ کرام جیسی جماعت چشم فلک نے دیکھا نہیں. بے مثال جماعت، نہ نبی کا جماعت نبیوں میں، نہ صحابہ کا جماعت انبیاء سابقین کے صحابہ میں. بے شک. قرآن کا ساتھی صحابہ کو نہیں بنایا. صحابہ کرام کی عظمت و بلندی، بلند پائیگی اور برگزیدگی کو رسول پاک نے بیان کیا ہے، پریچے دیا ہے، صحابہ کرام کا تعارف کرایا ہے. اصحابی کالنجوم بے یہیم اقتدیتم اہتدیتم، مگر ساتھی نہیں بنایا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہا، لیکن ساتھی نہیں بنایا. اقتدوا بالدین من بعدی ابو بکر و عمر کہا، لیکن ساتھی نہیں بنایا. دست و دست دریا بھی نہ چھوڑے وہ صحابہ، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے وہ صحابہ، کلیساؤں میں اذانیں بلند کر دی وہ صحابہ، افریقہ کے جنگلوں کو آباد کر دیا وہ صحابہ، جس نے روم کے گھمنڈ کو مٹی میں ملایا وہ صحابہ، جس نے کسرا کے غرور کو خاک میں ملایا وہ صحابہ. قرآن کا ساتھی نہیں بنایا. کم ٹو دی پوائنٹ. واٹ از ڈیفینیشن آف صحابی؟ صحابی کہتے کس کو ہیں؟ ہر ساتھی صحابی نہیں ہے. نبی کے بعد اٹھنے بیٹھنے والا ہر آدمی صحابی نہیں ہے. صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے، اس کی پریبھاشا یہ ہے کہ دو کوالٹی ہونا چاہیے صحابی میں. نمبر 1، نبی کے ہاتھ پر ایمان لایا ہو، سینے میں ایمان ہو. نمبر 1. نمبر 2، جب مرا ہو تو ایمان کے ساتھ. کیا کفر پہ مر گیا تو اب صحابی نہیں ہے. تو جس صحابی کی توہین کرنا ہو نا، اس صحابی کا کفر ثابت کرو، اور جس صحابی کو کافر نہیں کہہ سکتے اس کا احترام کرو. واہ واہ، کیا بات. تو صحابی بنتا ہے نبی کو دیکھنے سے
اور موت ایمان کے ساتھ، یعنی دیدار رسول، موت علی الاسلام. He became صحابی. اب عقیدہ سنو، جس نے نبی کو دیکھا ہو، ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہو، اس کا درجہ سلطان العارفین بایزید بستامی سے بھی وہ افضل ہے، غوث اعظم سے بھی افضل ہے، غریب نواز سے بھی افضل ہے. کون؟ جس نے نبی کو دیکھا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا، وہ غریب نواز سے افضل ہے. میں نے 3 بڑے بڑے نام لے لیے کہ جب غوث اعظم غریب نواز سے اور سلطان العارفین سے افضل ہے تو باقی ولیوں سے تو افضل ہوگا ہی، اور ہم لوگوں سے تو بہت افضل ہوگا. عقیدہ سمجھ میں آیا؟ کون سا صحابی؟ جن نبی کو دیکھا ہو، ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہو، وہ صحابی ہے، اور اس کا درجہ غوث و خواجہ سے بڑا ہے. اب فار یور انڈرسٹینڈنگ، آسان فہم کے لیے ایک اداہرن دیتا ہوں. بھارتیہ سمے کے انوسار فرض کرو ایک شخص 10 بجے صبح نبی کے پاس آیا، ایک کافر آیا نبی کے پاس، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. 10 بجے مسلمان ہو گیا، 11 بجے گھر پہنچا، مر گیا. ایمان کے ساتھ مرا نا. اب اس کا درجہ غوث و خواجہ سے بڑا ہو گیا. کیا بات. مگر بہار کے سمجھداروں، بدھ جیویوں، یہ تو بتاؤ کہ جو 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے انتقال ہو گیا، غوث اعظم سے افضل ہو گیا، کس عمل سے؟ کیا بات، کیا بات، کیا بات. نماز تو پڑھی نہیں، روزہ رکھا نہیں، حج کیا نہیں، زکوٰۃ دیا نہیں، اور افضل غوث اعظم سے. ایک رکعت نہیں پڑھی، کیونکہ 10 بجے اور 11 بجے کے بیچ میں نہ فجر ہے، نہ ظہر ہے، نہ عصر ہے، نہ مغرب ہے، نہ عشاء ہے. بغیر نماز پڑھے غوث اعظم سے افضل. بغیر عمل، ایک نیک عمل نہیں کیا، 10 بجے نبی کے سامنے آیا، کلمہ پڑھا، اور 11 بجے گھر گیا، مر گیا، صحابی رسول ہو گیا، غوث اعظم سے افضل ہو گیا. عمل ہے ہی نہیں. کیا مطلب؟ صحابی عمل سے بنتے ہی نہیں. کیا بات، کیا بات. پوائنٹ سمجھو تاکہ عقیدہ بچا رہے. صحابی عمل سے بنتے ہی نہیں، اور جب عمل سے بنتا ہی نہیں تو اس کا عمل ہم دیکھیں کیوں؟ یہ مائک اسٹین لیس اسٹیل سے بنا ہے، ہم اسٹین لیس اسٹیل چیک کریں گے. کسی کا گھر مٹی سے بنا ہو تو مٹی چیک کرو. کسی کا گھر RCC سے بنا ہے تو کنکریٹ، راڈ، سیمنٹ چیک کرو. کسی کا گھر لکڑی سے بنا ہے تو لکڑی چیک کرو. صحابی عمل سے بنتا نہیں، عمل چیک کیوں کروں؟ وہ تو نگاہ رسول سے بنا ہے. ماں کا دودھ پیا ہے تو نگاہ مصطفیٰ چیک کرو. کیا بات، کیا بات ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. واہ واہ واہ. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کوئی نبی عمل سے نہیں بنتا نبی، کوئی صحابی عمل سے نہیں بنتا صحابی. اللہ جسے بنائے وہ نبی بن جاتا ہے، رسول اللہ جسے بنائے وہ صحابی بن جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ، زندہ باد. اب بات یہ ہے کہ ساتھی کیوں نہیں بنا؟ اتنی بہترین جماعت، اور قرآن کا ساتھی صحابہ کو نہیں. اصل میں نے بتایا نا، نبی کو دیکھنا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا، یہ صحابیت ہے. دیکھنے والا صحابی ہے. اور حضور کو معلوم ہے کہ ایک دن میں دنیا سے روپوش ہو جاؤں گا، اور میرا عاشق مسند پر بیٹھ کر کہے گا میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اب
اب جب رسول قبر میں چلے جائیں گے تو دیکھنا بند ہو گیا نا، صحابی بننا بند. اب نبی ہے نہیں، قبر میں ہے، تو نہ صحابہ کا گھٹنا شروع. 7 سال میں صرف سینکڑوں صحابہ رہ گئے، 100 سال میں صحابہ ختم ہو گئے، تابعین آ گئے، تابعین آ گئے، صحابہ ختم. تو اگر نبی نے قرآن کا ساتھی صحابہ کو بنایا ہوتا تو صرف 100 سال ہی قرآن کا ساتھی رہتا، 100 سال کے بعد قرآن اکیلا ہو جاتا، اس کا ساتھی ختم ہو جاتا. اس لیے میرے نبی نے صحابہ کو نہیں، اہل بیت کو ساتھی بنایا. نہ قیامت تک قرآن ختم ہوگا، نہ اہل بیت ختم ہوں گے. کیا بات، کیا بات. نعرہ حیدری، 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 زندہ باد، زندہ باد. قرآن کسی دور میں تنہا نہیں ہوگا. قرآن ہے تو مصطفیٰ ساتھ میں ہے، قرآن ہے تو علی، قرآن ہے تو حسن، قرآن ہے تو حسین، قرآن ہے تو زین العابدین، قرآن ہے تو امام باقر، قرآن ہے تو جعفر صادق، قرآن ہے تو موسیٰ کاظم، قرآن ہے تو موسیٰ رضا، قرآن ہے تو عسکری، قرآن ہے تو غوث اعظم، قرآن ہے تو غریب نواز، قرآن ہے تو امام مہدی. قیامت تک اہل بیت رہیں گے، قیامت تک قرآن رہے گا. کیا بات. زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد. اسی لیے میں کشمیر سے کنیا کماری تک ڈنکے کی چوٹ پر مسلمانوں تم سے کہتا ہوں، گھبراؤ مت. جب تک فاطمہ زہرا کا خاندان رہے گا، بھارت میں مسلمان رہے گا. کیا بات، کیا بات. سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا علی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے. کیا بات. حضور شیخ الاسلام والمسلمین رئیس المحققین علامہ مفتی سید محمد مدنی اشرفی جیلانی معتزل العلی نے ایک شعر کہا اور بڑا مشہور ہوا، بڑا پاپولر ہوا. وہ میرے موضوع سے جڑا ہوا اس لیے لے رہا ہوں. سبت نبی ہے پشت نبی پر. کیا بات. سبت نبی، نبی کا نواسا، پشت نبی، نبی کی پیٹھ پر، اور سجدے کی حالت ہے. بستر پہ نہیں، بیڈ پہ نہیں، صوفہ پہ نہیں، کرسی پہ نہیں، سجدے کی حالت ہے. سبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. زندہ باد، زندہ باد. آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. واہ واہ واہ. تھوڑی سی توجہ اس شعر پر. سجدے کی حالت، سبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. سجدے کی حالت ہوتی کیسے ہے؟ پرفیکٹ سجدہ، دھیان سے سننا اور اسی پر عمل کرنا. یہ تمہارا ماتھا زمین پر ہو، مصلے پر، یہ ناک کی ہڈی بھی اگر مل جائے تو بہت بڑھیا ہے. دونوں ہاتھ زمین پر ہو اور ساری 10 انگلیاں جو ہیں ہاتھ کی کعبے کی طرف ہو، گھٹنا جو ہے زمین پر ہو، اور دونوں پیر کی جو انگلیاں ہیں وہ مڑی ہوں کعبے کی طرف، وہ بھی ہوں. یہ پرفیکٹ سجدہ ہے. کچھ لوگوں کا انگوٹھا کھڑا ہوتا ہے، کچھ لوگ پیر پہ پیر رکھ دیتے ہیں، وہ سب رانگ ہے. اب نبی سے بڑھیا نماز تو کوئی پڑھنے والا نہیں ہے. اب نبی نے تو پرفیکٹ سجدہ کیا ہوگا نا، یقیناً کیا ہے.
اب جب پرفیکٹ سجدہ ہوگا تو پیٹھ پر اگر پانی کا گلاس رکھ دو تو پانی چھلکے گا نہیں، گرے گا نہیں، ایسا لیول ہوگا. اب امام حسین کا بچپنا آ کے پیٹھ پہ بیٹھ کے دیکھا میرے نانا جھکے ہوئے ہیں، میں چڑھ سکتا ہوں، پیٹھ پر بیٹھ گیا. حضور سجدے میں ہیں اور حسین بیٹھ گئے. کوئی بھی ہو سکتا ہے، دکھائی تو نہیں دے رہا نا. آپ سجدے میں کچھ دیکھ پائیں گے؟ اندازہ کرو، سجدہ کرو، تمہاری آنکھیں زمین پر ہیں، آگے تو دکھتا نہیں، پیچھے کیا دکھے گا؟ پر میرا نبی دیکھ رہا ہے. پیٹھ کے پیچھے میرا لال ہے، میرے دل کا چین ہے، میرا نور العین ہے، میرا پیارا حسین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی پیٹھ کے پیچھے دیکھ رہے نا، اب نہ کہنا دیوار کے پیچھے خبر نہیں. اچھا، اگر حسین پیٹھ پر نہ ہوتے تو نبی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہہ کے سر اٹھا سکتے تھے، 5 بار کہہ کے اٹھا سکتے تھے. اور جب بیٹھ گئے امام حسین تو گنتی بند. اب نہ 3 نہ 5 نہ 7 نہ 11 نہ 13 نہ 15 نہ 17 پڑھتے جا رہے حضور. 3 بار کہہ کے سر اٹھا سکتے تھے، نہیں اٹھایا. حسین بیٹھ گئے پیٹھ پر. دیکھیں کتنے لوگ کیچ کرتے ہیں، جب بچپن میں تاثیر کا یہ عالم تو 55 میں کیا عالم رہا ہوگا. کیا بات، کیا بات. ایک اردو محاورہ بولنا چاہتا ہوں. میرے نبی نے حسین کو گرانے کے لیے سر نہیں اٹھایا، سجدے سے سر نہیں اٹھایا کہ کہیں حسین گر نہ جائیں اور چوٹ نہ لگ جائے. تو میرے نبی نے، توجہ، حسین کو گرانے کے لیے اپنا سر نہیں اٹھایا. وہ نبی کب گوارا کرے گا کہ حسین کو گرانے کے لیے کوئی امتی سر اٹھائے؟ کیا بات. تلناتمک ہو جائے تو کنکلوژن نکالنا میری عادت ہے. بے شک، بے شک. نبی کی پوزیشن کیا ہے؟ سجدے میں ہے، نمبر 1. ٹھیک ہے. اب سجدے میں ہے تو زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ زبان سے. اور دل میں کیا ہے؟ ابھی حسین پیٹھ پر ہیں، ابھی حسین پیٹھ پر ہیں، ابھی حسین پیٹھ میں سبحان ربی الاعلیٰ، ابھی پیٹھ میں سبحان ربی الاعلیٰ، ابھی پیٹھ میں سبحان ربی الاعلیٰ، ابھی پیٹھ میں. سرکار 2 حالت میں ہے، ایک فکر حسین کی ہے اور ذکر اللہ کا. کیا بات، کیا بات، کیا بات. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. بی بی حسین پیٹھ پر ہیں، بی بی حسین پیٹھ پر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. بی بی پیٹھ پر، بی بی پیٹھ پر. کیا مطلب؟ توجہ، زبان سے ذکر خدا، دل میں خیال حسین. کتنا قیمتی ہے حسین، کتنے عظیم ہے حسین، کتنے بے مثال ہیں حسین. کیا بات، کیا بات. ایک بات بتاؤں آپ کو، نماز پڑھو تو مزہ آئے. کھڑے ہو جاؤ گے نا جب اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. دنیا چھوٹ جائے گی، اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. اور رکوع میں جاؤ گے تو اور قریب ہو جاؤ گے. سجدے میں جاؤ گے تو بہت ہی قریب ہو جاؤ گے. اب حضور کہاں ہیں؟ سجدے میں. سجدے میں کہاں تک ہے؟ اب اشارہ کر کے گزروں گا، کلیئر نہیں کروں گا. کہاں تک ہے؟ تو جہاں تک سجدے میں رسول، وہاں تک خیال حسین. کیا بات، کیا بات. کتنے قیمتی ہیں حسین، کتنے عظیم ہے حسین، کتنے بے مثال ہیں حسین. بے شک، بے شک. ایک اور بتاؤں، آپ افراط و تفریط سے بچ جاؤ.
نہ گھٹاؤ نہ بڑھاؤ، مانو تو من سے مانو، دل سے مانو، امام حسین پیٹھ پر، نبی سجدے میں۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا؟ کافی دیر کے بعد، اللہ جانے کتنا، وہ فقہا کی زبان میں عمل کثیر ہوا کہ نہیں ہوا، واللہ عالم، سجدے سو کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا۔ ہوا یہ کہ جیسے ہی کافی دیر کے بعد امام علی مقام حسین ابن علی حضور کی پیٹھ پر سے اتر گئے، کافی دیر کے بعد اتر گئے، نبی نے اپنی نماز پوری کر لی، دوہرایا نہیں، نبی نے سجدہ سو بھی نہیں کیا۔ توجہ، نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی، کافی دیر تک لمبا سجدہ رہا۔ حسین جب اتر گئے، نبی نے اپنی نماز پوری کر لی، دوہرایا نہیں، سجدہ سو بھی نہیں کیا، نماز خراب نہیں ہوئی۔ توجہ، میرا حسین اپنی تمام تر سیادت و امامت و قیادت و عظمت و رفت و خلافت و صداقت و عدالت و سخاوت و شجاعت کے باوجود امتی ہیں۔ امام حسین اپنے تمام فضائل کے باوجود امتی ہیں۔ فاطمہ زہرا کی چادر کی پاکیزگی کا نمائندہ ہے مگر امتی ہیں۔ حیدر کرار کی ذوالفقار کی دھار ہیں مگر امتی ہیں۔ یزیدیت کے سامنے للکار ہیں مگر امتی ہیں۔ اماموں کے امام ہیں، امام کے باپ ہیں، امام کے بھائی ہیں، امام کے بیٹے ہیں مگر امتی ہیں۔ امام حسین امتی ہیں کہ نہیں؟ کم ٹو دی پوائنٹ۔ نبی نماز میں، امتی خیال میں، توجہ، کیا بات، نبی نماز میں، امتی خیال میں، نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی۔ تو ان جاہلوں کو بتاؤ کہ جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نعرہ حیدری، 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شارع شریف جو ہے وہ تو ظاہر پہ ہے۔ اب جو اللہ اکبر ٹھیک سے کہہ رہا ہے، قرأت بھی صحیح کر رہا ہے، سورہ فاتحہ ٹھیک ٹھاک پڑھ رہا ہے، سورے بھی صحیح ملا رہا ہے، رکوع بھی صحیح کر رہا ہے، سجدہ بھی دیکھنے میں صحیح ہے، اتحیات بھی جتنا قاعدہ ہے بیٹھنا ہے وہ سب صحیح ہے، تو شریعت نے دی نماز ہو گئی ظاہر۔ پر کیا یار وہ نماز جس میں دنیا ہی دنیا ہو اور دنیا ہی کا خیال بھرا ہو، آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، کوئی کھانس نہیں رہا ہے، کوئی کھکھار نہیں رہا ہے، کوئی ناک نہیں ٹھیک کر رہا ہے، نارمل بیٹھے ہو نا، مسجد میں چلے جاؤ، سب شروع۔ ناک بھی، گلا بھی، منہ بھی سب بولنے لگتا۔ کوئی نماز ہے یار، دنیا نہیں چھوڑ پائے، دنیا بھر کے خیالات۔ ایک مرید کی چابی گم ہو گئی
اور وہ الماری بہت اہم تھی کیونکہ اس میں ڈاکومنٹس بہت قیمتی تھے. اپنے پیر صاحب کے پاس آیا, کہا حضور میری چابی گم ہو گئی. کہا تم تو حافظ قرآن ہو. کہا جی حضور میں حافظ قرآن ہوں, آپ کا غلام ہوں. کہا تو ایک کام کر, 2 رکعت نفل کی نیت کر کے نماز پڑھ, اور جب تک چابی یاد نہ آ جائے تو پڑھتا رہے, قرآن پڑھتا رہے. اس نے وضو کیا, 2 رکعت کی نیت کی نفل کی, اور سورہ بقرہ شروع کر دی. حافظ تھا ہی, 1 پارہ ہو گیا, 2 پارہ ہو گیا, 2.5 پارہ ہو گیا. ادھر شیطان نے سوچا اگر اس کو چابی یاد نہیں آئے گی تو یہ پورا قرآن پڑھ ڈالے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور بڑا ثواب لے کے جائے گا. اس نے یاد دلا دیا کہ وہ چارپائی کے پائے کے نیچے چلی گئی ہے. اس نے 2 رکعت پوری کیا, گھر جا کے دیکھا تو چارپائی کے نیچے چابی مل گئی. پیر کے پاس پہنچا گا, حضرت نہ کوئی دعا دیا نہ کوئی تعویذ دیا, 2 رکعت نماز کے لیے آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ یاد آ جائے گی. کہ ہاں مجھے پتا تھا کہ جو تم نے جاگتے ہوئے بھول گئے ہو نا, نماز میں اتنے خیالات آئیں گے کہ یہ بھی خیال آ جائے گا چابی کہاں ہے. ایک واقعہ سچا بتاتا ہوں آپ کو. ہم شبیہ غوث اعظم سید علی حسین اشرفی جیلانی, میرے نانا, یہ پر نانا, یہ وارث پاک دیوا شریف کے تاجدار سید وارث علی سے ملنے گئے. جیسے دیوا کے آبادی کے قریب پہنچے تو وارث پاک نے مرید سے کہا سنو جی لوٹے میں پانی لاؤ. وہ لوٹے میں پانی لایا, حضرت نے وضو کیا. اشرفی نانا جیسے ہی وارث پاک کے سامنے آئے, دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, لب ہلے نہیں, بات ہو گئی آنکھوں ہی آنکھوں میں. اشرفی نانا مسجد میں چلے گئے, پیچھے پیچھے وارث پاک بھی چلے گئے. اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے کہا اللہ اکبر, وارث پاک نے بھی کہا اللہ اکبر. تو 4 رکعت نماز ہو گئی. اشرفی میاں چلے گئے لکھنؤ. پورے دیوا میں چرچا کا وشے بن گیا, آج وارث پاک نے نماز پڑھی ہے, آج نماز پڑھی ہے. بے وقوفو, اللہ کے ولیوں کے بارے میں بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے. آج پڑھی ہے یا آج دکھائی پڑے گی. کیا بات, کیا بات. یہ اللہ کا ولی ہے, دکھانے کے لیے نہیں پڑھتا. وہ تو کوئی اور جماعت ہے. پیٹ میں کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک نماز دکھا نہ دے. تم نہیں دیکھو گے, تمہارے گھر پر آ کر کے کنڈی اب تو دیکھ لو, 3 دن ساتھ رکھ کے دکھائیں گے کہ اب تو دیکھو. داؤں لگ گیا تو 40 دن ساتھ رکھیں گے, اب تو ہماری نماز دیکھو. بغیر دکھائے کھانا ہضم نہیں. یہ اللہ کا ولی ہے, اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے, دکھانے کے لیے نہیں. ہاں آج دکھائی پڑے, آج دکھائی پڑے. آج یہ بولو کہ آج دکھائی پڑے. لوگ پہنچے وارث پاک کے پاس, کہا کہ حضرت آج تو آپ دکھائی پڑے. کہا تو میں تو روز دکھائی پڑوں, مگر کیا کروں, میں بڈھا ہوں, 80 سال سے زیادہ میری عمر ہو گئی ہے, میں چل نہیں پا رہا. کہا نماز میں کون سا بڈھا, کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لیجئے. اس میں کہا چلنا پھرنا. ارے کہا میرا امام جوان ہے, ابھی اس کی شادی ہوئی ہے, 2 بچے پیدا ہوئے ہیں, تو وہ امام ہے, رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, اور نیت کرتا ہے 4 رکعت نماز فرض وقت عشاء واسطے اللہ تعالیٰ کے. اللہ اکبر کہتا, میں بھی پیچھے کہتا ہوں. اب امام صاحب پڑھا تو رہے نماز, مگر دل کی دنیا میں دماغ کدھر چل رہا ہے, وچار خیالات. جیسے نماز ختم ہو جائے گی, متولی صاحب کے گھر جا کر کے ان سے اپنی تنخواہ لینا ہے. تنخواہ لیں گے تبھی تو جا کے مارکیٹنگ کر پائیں گے.
اور سیوئی منڈی میں جا کر کے سیوئی والے سے بولنا ہے ہمارے لیے بھونی ہوئی سیوئی الگ رکھ دینا، پھر وہ کسائی کے یہاں جانا ہے، بھائی بھیجا کلیجی بہت ضروری ہے، وہ ہمارا الگ رہنا چاہیے۔ ٹیلر ماسٹر کے پاس جاؤں گا، پوچھوں گا میرے بچوں کا کپڑا سل گیا ہے کہ نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھ رہا، اگر ٹیلر کے یہاں جانا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سیوئی منڈی جانا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جا کر کے متولی سے پیسہ لینا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میں بوڑھا آدمی، میں نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض وقت عشاء واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے، تو جہاں جہاں امام جائے پیچھے پیچھے میں بھی جاؤں، کبھی ٹیلر کی دکان پر، کبھی متولی کے گھر پر، کبھی مچھی بازار میں، کبھی کسائی کی دکان پر۔ میں بڈھا آدمی نہیں دوڑ سکتا۔ ارے کچھوچھا سے آلے رسول آیا، اللہ اکبر کہا، خود بھی پہنچ گیا، مجھے بھی پہنچا دیا، نہ دوڑا نہ دوڑایا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو نماز وہی نماز ہے جس میں دنیا نہ ہو۔ کیا بات ہے، بے شک۔ روحانیت والی نماز، مقبولیت والی نماز وہی ہے جس میں دنیا نہ ہو۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک تیر بہت بے تکا چبھ گیا، اتنا بے تکا اندر چلا گیا کہ اگر کوئی نکالنے کے لیے اسے چھوتا تھا تو منع کر دیتے تھے، برداشت نہیں ہے، ٹیس، دکھاوا، درد، پین، انبیئریبل، برداشت کے باہر، چھونے نہیں دیتے تھے، اور نہ نکالا جائے تو زہر پھیل جائے گا۔ ایک تجربے کار صحابی نے کہا ایسے نہیں، انہیں نماز پڑھنے دو۔ اتہاس ساکشی ہے کہ جیسے ہی سجدے میں گئے، بے شک، طاقت سے تیر کھینچ لیا گیا، علی کو خبر نہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ تو جب علی کی نماز ایسی ہے تو نبی کی نماز، کیا بات۔ علی نماز میں دنیا کو بھول گئے، خود کو بھول گئے، تو نبی کیا نبی دنیا کا خیال کریں گے نماز میں؟ بولو بھائی۔ کبھی نہیں، بالکل آخری موڑ پر آ گیا ہوں، کیا کنکلوژن نکال کے دے رہا ہوں، کبھی نہیں۔ نشکرش یہی پکڑ لو گے تو قیامت تک بچے رہو گے، بحشر میں بھی یہی کام آئے گا۔ بتاؤ کیا نبی دنیا کا خیال نماز میں کریں گے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ حسین کا خیال تو کیا، کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ امام حسین کا خیال نماز میں کیا۔ اب حسین کو دین کہوں یا دنیا؟ بھارت واسیوں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، جو چاہو کہو، نو پریشر، کوئی دباؤ نہیں ہے، فری ہو، سوتنتر ہو، چاہے تم حسین کو دین کہو چاہے دنیا کہو، لیکن ٹھہرو، اگر تم نے حسین کو دنیا کہا تو بات حسین تک نہیں رہے گی، نبی کی نماز پر اعتراض ہوگا کہ نبی نے سجدے میں دنیا کو سوچا، سجدے میں دنیا کا خیال، سجدے میں دنیا کا تصور، اس لیے حسین کو دنیا نہ کہو، وہ کہو جو خواجہ غریب نواز نے کہا ہے، دینست حسین، دی پناہ است حسین۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان سرکار غریب نواز، فیضان سرکار غریب نواز، زندہ باد، زندہ باد۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دینست حسین، دی پناہ ہست حسین، سردار نداد دست در دست یزید،
حقا کی بنائے لا الہ ہست حسین. یہ 4 مصرے غریب نواز کے ہیں. اس کو ذرا میرے نظریے سے دیکھو. جس مصرے میں لفظ حسین اس مصرے میں یزید نہیں ہے. جس مصرے میں حسین لفظ ہے وہاں یزید نہیں ہے. اب پڑھو. شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین یزید نہیں ہے. تی نست حسین دی پناہ ہست حسین یزید نہیں ہے. سرداد نداد دست در دست یزید یہاں حسین نہیں ہے. سرداد نداد دست در دست یزید یزید ہے تو یہاں حسین نہیں. حقا کی بنائے لا الہ ہست حسین حسین ہے تو یزید نہیں ہے. میرے غریب نواز نے ایک مصرے میں حسین و یزید کو اکٹھا نہیں کیا. مومن دل میں کیسے اکٹھا کرے گا؟ کیا بات کیا بات. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.